بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ پی ایم اے لانگ کورس کاکول میں جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، جہاں پر پاکستانی کیڈر کے ساتھ ساتھ سری لنکا، بحرین، قطر اور دیگر جو برادر ممالک ہیں ان کے کیڈرس بھی آج پاس آؤٹ ہوئے. اس پاسنگ آؤٹ پریڈ کے چیف گیسٹ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر صاحب تھے، اور انہوں نے جو آج خطاب کیا ہے وہ پاک فوج کی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ پاک فوج چاہتی کیا ہے، پاک فوج خطے میں امن کے لیے کیا رول پلے کرنا چاہتی ہے اور کیا رول پلے کر رہی ہے. پاکستان اور پاک فوج جو ہے وہ کشمیر پر کیا اپنا موقف رکھتی ہے، اور جو ملک کے اندر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، لائک جو آپریشن چل رہے ہیں، جو دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام اور فوج کے درمیان، جو پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، اس پر بھی آج آرمی چیف نے کھل کے بات کی اور انہیں ان قوتوں کو، ان ملک دشمن عناصر کو جو ہے وہ واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ان کی جو پرائرٹی ہے، ان کا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف ملک کا دفاع اور قوم کی بقا کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنی جانوں کو نچھاور کرنا ہے. آج جب آرمی چیف نے اس پی ایم اے لانگ کورس کے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا تو اس کے چند حصے جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس پہ اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے. آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہم وقت تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے فطری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا، اور اس ضمن میں حقیقت اور ابہام میں واضح فرق جو ہے وہ روا رکھنا ہوگا. دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتے. دراڑ ڈالنے کی جو کوششیں ہیں، جو سازشیں ہیں، وہ ناکام ہوں گی. عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم رکھا جائے گا ہر صورت. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جو ہے وہ جاری رکھیں گے. پھر انہوں نے ایک جو ہے وہ بات کی جس میں آرمی چیف نے جو ہے وہ آیت کریمہ کا بھی جو ہے وہ تلاوت کی، سورہ بقرہ کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ کی مرضی سے چھوٹی قوت نے بڑی قوت کو شکست دی. دشمن ریاستی اور سماجی مانگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے، یہ آرمی چیف کہنا تھا. بات یہ ہے کہ جس طرح پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ملک کے اندر، اور پاک فوج اور سیکورٹی اداروں پر جس طرح ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، اور جس طرح عوام اور فوج کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ انہوں نے آج بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ایسے ملک دشمن عناصر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ان کی نظر ہے تمام ایسی ایکٹیویٹیز پر، اور ایسی ٹرولنگ پر بھی، اور ایسے پروپیگنڈے پر بھی، اور اس کو وہ واچ کر رہے ہیں. لہٰذا ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم نے پیچھے دیکھا کہ جو لوگ ملوث سے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں، اور عوام اور پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کے درمیان جو دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان سے کئی لوگ پکڑے بھی گئے، اور انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہم جو ہے واقعی یہ کام کر رہے تھے اور فلاں کے کہنے پہ کر رہے تھے. تو لہٰذا ایک بات تو بڑی واضح انہوں نے کی کہ ہم یہ انتشار ملک میں پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور جو پروپیگنڈا ہو رہے ہیں اس کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس وقت ملک کے اندر مختلف جو ہے علاقوں میں آپریشن جاری ہیں، اس پر بھی آرمی چیف نے بات کی کہ ان کا جو فوکس ہے وہ ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے اس پر قابو پانا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے، اور ہر صورت جو ہے وہ ملک کا دفاع جو ہے اس کو مقدم رکھنا ہے، اور اس پہ جو ہے اپنی جانیں نچھاور کرنا ہے. ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے، عوام کی بقا اور سلامتی کے لیے، تحفظ کے لیے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ وزیرستان میں آپریشن جاری ہیں، بلوچستان میں آپریشن جاری ہیں، تو ان آپریشن میں بھی جو ہے وہ کئی ہمارے سیکورٹی اہلکار، سیکورٹی کے جوان، آفیسر جو ہے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے نہ صرف دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ بھی اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں.
پھر انہوں نے بات کی ناظرین کہ جو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے کہ اسے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے منسوب کر کے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پاک فوج کی آپریشنل تیاریاں کمزور ہیں، یا پاک فوج جو ہے وہ کسی سے لڑنے کے لیے اپنی استطاعت نہیں رکھتی، اور ان کی تیاریاں جو ہے وہ شاید صحیح نہیں ہیں۔ تو اس پر پہلے آئی ایس پی آرمی بڑا واضح کیا تھا، اور اب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی جو ہے وہ واضح اور دو ٹوک جو ہے وہ اپنا یہ چیزیں واضح کی ہیں کہ ہماری پاک فوج کی جو آپریشنل تیاریاں ہیں وہ بالکل تیار ہیں، اور 24 گھنٹے ہم جو ہے وہ تیار رہتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ آپریشن کے لیے بھی، اور کسی بھی مہم جوئی سے نپٹنے کے لیے بھی۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہماری تیاریاں اس حد تک جو ہے وہ بھرپور ہیں کہ اگر دشمن نے کوئی جہریت کی کوشش کی یا مہم جوئی کی کوشش کی تو اسے نہ صرف بھرپور طریقے سے بلکہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ انہوں نے واضح کر دیا دشمن ملک پر بھی، اور جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان پر بھی، کہ پاک فوج کے جوان اور پاک فوج جو ہے وہ 24 گھنٹے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، قوم کے دفاع کے لیے، اور اپنے لائن آف کنٹرول کے لیے، اپنے بارڈرز کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ 24 گھنٹے تیار ہے۔ اور انہوں نے بھی یہ بھی واضح کر دیا کہ جو دشمن ہے اس کے ساز و سامان پہ ہم نہیں جاتے کہ ہمارا دشمن کتنا بڑا ہے، یا ہمارے دشمن کے پاس جو ہے وہ کتنا ساز و سامان ہے، کتنی جنگی آلات ہیں، اور کتنا جدید ان کے پاس ہتھیار ہیں، اس سے ہم مرعوب نہیں ہوتے۔ پاکستانی فوج، پاکستانی مسلح افواج جو ہے وہ اس چیز سے کبھی مرعوب نہیں ہوئی۔ دنیا نے 1965 کی جنگ دیکھی، دنیا نے 71 کی وار دیکھی، دنیا نے کارگل وار جو ہے وہ دیکھ لی، دنیا نے ابھی نندن کا جو سین تھا وہ دیکھ لیا، دنیا نے کلبھوشن کا جو ہے وہ چیزیں دیکھ لیں۔ تو آرمی چیف کا نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کی بھی جو آیت پڑھی ہے، اور یہی میسیج دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جب جنگ میں میدان جنگ اترتی ہے ہماری مسلح افواج، تو وہ جو ہے وہ جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں جنگ، اور جذبہ شہادت سے جو ہے وہ یہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ اس سے ہم کبھی نہ پہلے مرعوب ہوئے ہیں، نہ کبھی جو ہے وہ بعد میں ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آج آرمی چیف نے بڑی واضح انداز میں پیش کی، جو ملک کے اندر جو دھڑانے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ملک کے اندر پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے وجہ سے انہوں نے بڑے واضح پیغام دیا۔ پاک افغان بارڈر پر جو ہے جو صورتحال ہے، لائن آف کنٹرول کی صورتحال ہے، اس میں ایک پورا کمپریہنسو ایک جو ہے وہ آج انہوں نے میسیج دیا دنیا کو اور پاکستانی عوام کو، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو ملک دشمن ممالک ہیں، ان کو بھی یہ واضح پیغام دیا کہ پاک فوج پوری طرح تیار ہے، پوری طرح نہ صرف تیار ہے بلکہ جو 2 دن پہلے 3 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں دشمن کے اندر گھس کے بھی جو ہے وہ کارروائی کرنا پڑی تو ہم کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں بلکہ ہمیں جو ہے وہ دشمن کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہم اس کے اندر جا کے بھی، ان کی ٹیریٹری میں جا کے جو ہے وہ کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برادر ممالک کے کیڈٹ سے وہ بھی پاس آؤٹ ہوئے، اور یہ جب پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہو کے اپنے اپنے ملک میں جائیں گے تو پاکستان آرمی کا ایک واضح پیغام لے کے جائیں گے، پی ایم اے کاکول کی یادیں لے کے جائیں گے، اور وہ جہاں جہاں کمانڈ کریں گے۔ اور یہ جو آج کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے، یہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کی پوسٹنگ ہوگی، پوسٹ آؤٹ ہوں گے، تو جہاں جہاں یہ اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی فرائی سر انجام دیں گے، تو وہاں یہ چیزیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک رہنما اصول کے طور پہ جو ہے ان کے سامنے ہوں گی کہ جب ہم پاس آؤٹ ہوئے تھے تو ہمارے سپاہ سالار ہمیں کیا پیغام دیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے اور کس حد تک جانا ہے۔ یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے بھی، یہ پیغام ہے پاکستان کے دشمن ممالک کے لیے بھی، اور یہ پیغام ہے ان دہشت گردوں کے لیے بھی جو ملک کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔